كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال الله تبارك وتعالى أتموا الحج والعمرة لله. اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے. دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے. جب باطل سر پہ چڑھ آئے جب باطل حق سے ٹکرائے ایمان والوں بے خوف خطر پھر حق کی حفاظت لازم ہے. جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے خواہ کوئی بھی ہو. پھر جان کی حفاظت کیا مانی پھر دین کی حفاظت لازم ہے. بزدل نہ بنو بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا. جینے کو بھی ہمت لازم ہے مرنے کو بھی جرأت لازم ہے. عزیز ساتھی اور دوستوں بزرگوں، آج کی گفتگو کا کچھ حصہ گزشتہ جمعہ کی گفتگو سے جڑا ہوا ہے. اس وقت ملک میں ایک حقوق کا عالم ہے، سناٹا ہے، خوف و ہراس ہے، اور کچھ لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں، غلط خبریں دیتے ہیں.
ایسے لوگ مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایسی باتوں میں حصہ لینا چاہیے جس بات سے مسلمان کا حوصلہ بڑھے، نہ کہ حوصلہ پست۔ ہر چیز کی اپنی الگ حکمت عملی ہوتی ہے۔ ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں اور جو لوگ اس فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے سوچتے ہیں۔ ہماری اگر چپل ٹوٹ جائے تو ہم کسی سرجن ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ بھی آپ مریضوں کے بھی تو پیٹ سی دیتے ہیں، ہماری بھی چپل سی دیں، ہم اس کے پاس نہیں۔ اور کبھی گردے میں پتھری ہو تو ہم کبھی فوجی کے پاس نہیں جاتے کہ یار تو چپلیں سیتا ہے، میری بھی پتھری نکال دے، بعد میں آر کے ساتھ سی دے گا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ کل فن رجال، ہر فن کے لیے اللہ نے الگ بندے بنائے، بندے ہی الگ بنائے۔ گویا یہ چیز اللہ کی تقدیر میں ہے کہ میں نے اس بندے سے کام کیا لیا۔ اب قاری خلیل کو جو کام آتا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسا بنایا۔ اب جو مزدور دھوپ پہ جون جولائی کی دھوپ میں کھڑا ہو کر وزن اٹھاتا ہے، گلاب اٹھاتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، کھدائیاں کرتا ہے، اب وہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ اور ہم حالانکہ اے سی میں پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ والا کام مزدور سے نہیں ہوتا۔ اللہ نے دنیا کو اس طرح چھوڑا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو دوسرے کا محتاج بنائے تاکہ معاشرہ جڑا ہے۔ اگر سارے کام مجھے آنے لگ جائیں، کپڑا بھی میں بناؤں، کپڑا سیوں بھی میں، مکان بھی میں بناؤں، مزدوری بھی میں کروں، تو جن لوگوں کی روزی روٹی اللہ تعالیٰ نے اس کام سے جوڑ رکھی ہے وہ کدھر جائے؟ اگر ہر بندہ اپنا ہر کام ہی کرے۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، اور الحمدللہ کہ دنیا مانتی ہے کہ پاکستانی فوج کے پاس اللہ نے ایسا ٹیلنٹ دیا ہے کہ دنیا میں کسی بھی بڑی فوج کے پاس نہیں۔ بے شک لوگوں کے پاس پیسہ ہو، روپیہ ہو، سب کچھ، لیکن ٹیلنٹ جو اللہ رب العالمین نے اس فوج کو دیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ آپ دیکھیں کہ روس نے انڈیا کو 5th جنریشن کے رافیل طیارے دیے، بڑا فخر تھا انڈیا کو کہ میرے پاس جدید ٹیکنالوجی بالکل جو اس وقت لیٹسٹ وہ میرے پاس ہے۔ پاکستان کے پاس جو F-16 تھے وہ 4th جنریشن تھے، انڈیا والے جہاز اس سے 1 جنریشن اوپر، لیکن اللہ نے ایسی مدد کی کہ 4th جنریشن والے جہازوں کے ذریعے 5th جنریشن والے جہاز ڈھیر کر، اور ظاہر بات ہے اس پہ جو روس جو جہازوں کو بنانے والا ہے، جس نے بھارت کو بیچے، اس میں اس کی مدد نہیں ہے، اور آگے بھی اس کی فروخت رک سکتی ہے، کوئی اور ملک بھی نہیں لے گا۔ اب اس نے کیا ڈرامہ رچایا کہ جی ہمارے جہاز اچھے تھے، ان کو اڑانے نہیں ہے۔ چلو اگر اڑانے بھی نہیں آئے تو دونوں صورتوں میں گاڑی نہیں ہو، ڈرائیور اناڑی ہو تو بھی گاڑی ٹھکے گی، اور اگر ڈرائیور اچھا ہو اور گاڑی میں کار ہو، اس کی بریکیں فیل ہو جائے، کچھ بھی ہو تو بھی ٹھکے گی۔ اللہ مدد کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے، جنگیں کبھی بھی اسلحہ اور بارود کے ساتھ نہیں جیتی جاتی۔ جنگیں جب بھی جیتی جاتی ہیں ایمان کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ
جرأت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ. آپ بتائیں غزوہ بدر میں جو 313 صحابی کھڑے تھے، ان کے پاس کون سی گنیں، کون سی بندوقیں، کون سی رائفلیں تھیں؟ بلکہ حدیث میں آتا ہے بعض کے پاس تو تلواریں بھی نہیں. غربت. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے پیسے بھی جنگیں نہیں جتواتا، پیسہ بھی جنگ نہیں جتواتا. غریب کھانے کے لیے کیا لائے ہیں؟ ستو. اب ستو پی لو تو جنگ لڑے گا، لیکن خوراکیں جنگ نہیں لڑواتی. یہ واضح ہے. خوراک میں ستو ہے یا کھجوریں یا پانی. کسی کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑیاں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، سواریاں چند لوگوں کے پاس، گھوڑے چند لوگوں کے پاس، خچر باقی سارے پیدل. آپ اندازہ لگائیے اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اختیار کی، سامنے 1000 کلش اور ساز و سامان سے لدا ہوا، اونٹ، گھوڑے، تلواریں، زریں، بختر، یعنی وافر مقدار، کمانے، تیرے، سب کچھ. ہم ان کو جب صحابہ دیکھتے ہیں تو ایسا دل میں آخر وہ بھی انسان تھے نا، دل میں تو خیال آتا ہے نا کہ یار ان کے ساتھ ہم کیسے کریں گے. بھلے وہ کتنا بڑا پہلوان ہو، نفسیاتی طور پر ذہن میں ایک بات آتی کہ یار سامنے والا مجھ سے زیادہ پاورفل ہے، اس کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، پھر ان کی تعداد بھی آتا ہے. اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کا بڑا دخل ہوتا ہے، قیادت کی جو حکمت عملی ہوتی ہے اس کا بھی بڑا دخل. آپ نے سر سجدے میں ڈالا خیمے کے اور رو رو کر اللہ سے کہے اللہ میرے 13 سال مکے کے اور یہ تقریباً 1.5 سال مدینے کا، یہ 14.5 سال کی محنت کے بعد میں یہ مٹھی بھر جواب کفر کے مقابلے میں لا پایا ہوں. تو نے اگر ان کی آج مدد نہ کی، یہ دیکھو اللہ سے مانگنے کا حجت. ہم جو دعائیں کرتے ہیں غیر یقینی طور پر، اللہ تو چاہے تو دے دے، اللہ کیوں دے دے جب تجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تو چاہے تو بیٹا دے دے، چاہے تو بیٹی دے دے. یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سر سجدے میں ڈالا، اللہ کی حمد و ثنا گڑ گڑا کے اللہ سے کہے اللہ میری 1450 سالہ محنت کا یہ ثمرہ ہے اور میں آخری رسول ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی اور رسول بھی نہیں آئے گا، اور اگر آج ہم سارے یہیں مارے گئے اور تو نے ہماری مدد نہ کی تو پھر یہ دیکھ لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو. یہ ہے حجت اور اللہ پر اعتماد. یہ تب پیدا ہوتا ہے جب بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے. آپ دوست سے جو کہہ سکتے ہیں نا بغیر تمہید باندھے آپ کہہ سکتے ہیں یار اقبال صاحب ذرا 10,000 روپے دیجیے گا، وہ آگے یہ بھی نہیں پوچھیں گے آپ سے کہ کیوں 10,000 کیا کریں گے آپ. اور ایک ہوتا ہے کہ 100 روپیہ بھی مانگتا ہے وہ کہتے ہیں واسطے بابا کیوں. ایک کو 10,000 دیتے ہوئے آپ پوچھتے نہیں، دوسرا 100 مانگتا ہے آپ کہتے ہیں واسطے. فرق کس بات کا ہے؟ تعلق کا. تعلق کا رسول کا جو اللہ سے ایک تعلق جو قربت تھا،
جو رسول کے دل میں اللہ کی محبت تھی اور اللہ پر جو بھروسہ تھا، اس میں تو کوئی کمی اللہ نے نہیں دیکھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض فرشتوں کو اترتے ہوئے ابو بکر صدیق کی نظروں نے بھی دیکھا اور اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول کو کیے اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر میں تمہاری ایسی مدد کی تو تم تعداد میں کم تھے، تھوڑے تھے. اور پھر انزل جنودا لم تروها، ہم نے ایسے ایسے لشکر آسمان سے اتارے جن کو دیکھنے سے تمہاری نظریں قاصر تھیں، تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. ایک صحابی وہ کھجور کی چھڑی یوں گھماتا تھا. اب وہ چھڑی ہے، وہ تلوار تو نہیں، ایک کو بھی لگ جائے تو بڑی بات ہے. وہ چھڑی زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی؟ تھوڑی سی چوٹ آ جائے گی بس. بڑی قوت سے بھی کسی نے ماری ہو اور زیادہ قوت سے مارے گا تو چھڑی ٹوٹ جائے گی. چھڑی میں کیا طاقت؟ لیکن صحابہ جب وہ چھڑی گھماتے 10 کے سر کٹ کے گرتے. اب وہ چھڑی کاٹ رہی تھی، وہ چھڑی نہیں کاٹ رہی، دکھنے میں ہمیں چھڑی لگ رہا ہے، اصل کام تو فرشتے کر ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ اب بھی مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتے آج بھی اتار سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. نہ فرشتے بوڑھے ہوئے ہیں، نہ الحمدللہ مسلمانوں کا رب بوڑھا ہوا ہے، اور نہ رب تبدیل ہوا ہے. وہی رب، ہم بدل گئے، ہمارے ایمان بدل گئے، ہمارے جذبے بدل گئے، ہمارے رب پر بھروسے بدل گئے. ہم تکیہ کرتے ہیں ان چیزوں پر، وسائل پر، ان کے پاس کچھ بھی وسائل. پھر ہم اتنے ہلکے دل کے ہیں. اگر انڈیا نے کہیں کوئی ڈرون گرا دیا، کچھ کر دیا، حالانکہ اس پہ بھی بڑی ذلت ہے. یہ سارے اسرائیل ساختہ ڈرون ہے. جو میں کچھ خبریں سن رہا تھا، بتا رہے تھے کہ 500 سے 5000 ڈالر تک اس کی قیمت ہے، اور یہ رڈار میں بھی نہیں نظر آتے، اور یہ اتنا زیادہ نقصان نہیں کرتے. البتہ جس جگہ گرتے ہیں وہاں نقصان ضرور ہوتا ہے. مثلا کسی مکان پہ گر گئے تو وہ مکان شہید ہو جائے گا، وہ گر جائے گا. اس جگہ پر اگر 10-15 بندے کہیں کھڑے ہوئے اور وہیں آ کے گرا ہے تو وہ 10-15 بندے ہلاک ہو جائیں گے. اس طرح کا نقصان کرتا ہے، زیادہ بموں کی طرح زیادہ بڑا نقصان نہیں کرتا. لیکن وہ بھی تقریباً کل تک کی جو خبریں میں سنتا تھا 29 تک اسرائیلی ساختہ وہ جو ڈرون ہے 29 کی تعداد تک تو پاکستان نے الحمدللہ مار دیا. اب اس سے اس کی بھی بدنامی ہوئی جو دنیا میں شور چلاتا تھا کہ آج تک اسرائیلی ڈرون کو کسی نے نہیں گرایا، اور پاکستان نے 1 نہیں 2 نہیں 29 گرایا. اور بعض ہمارے اتنا ہلکے دل کے ہو جاتے ہیں، ارے میاں انڈیا نے فلاں جگہ یہ کر دیا، بہاولپور میں مسجد گرا دی، لاہور مرید کے میں مسجد گرا دی. اب ہندو ہے تو بچتے ہی گرائے گا نا. ہندو کا کام کیا ہے؟ وہ خود ہندو ہے، خود پرست ہے، تو جہاں اللہ کی بندگی ہوتی ہے تو اسی کو گرائے گا. دیکھو ہمارے فوج کچھ نہیں کرتے، ہم آگے کوئی جواب نہیں دے رہے. نہیں، ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. فوری جواب ہر چیز کا ضروری نہیں ہوتا اور بہتر بھی نہیں ہوتا. یہ حکمت عملی ہوتی. غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے. کچھ صحابہ آپ کی حفاظت کے لیے وہ بھی ساتھ وہی رہے. حضرت مصعب بن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے حلیے کے کافی مشابہ ملتے جلتے. اگر اچانک کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھے اور دیکھا ہوا ہو اور پھر اچانک مصعب بن عمیر سامنے آ جائے
تو وہ دھوکہ کھا جاتا تھا دور سے، اتنی مشابہ شکل۔ مصعب بن عمیر کو تیر لگا اور وہ گرے۔ ابو سفیان چوٹی پر کھڑا تھا، اس نے دیکھ کر سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ اس نے نعرہ لگایا کہ ہم تو سمجھو بازی جیت گئے۔ اصل قیادت ہوتی ہے جو جوڑ کے رکھتی ہے، گویا ہم نے قیادت کی ختم کر دی، اب تو یہ افراتفری ہوگی۔ اس نے جب جیت کا اعلان کیا لیکن ساتھ میں اس نے ایک سوال کیا، ہل فیکم محمد، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اب جواب دینا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول سن بھی رہے، صحابہ بھی سن رہے، اور آپ صحابہ سے کہتے ہیں چپ رہو، اشارے سے آپ نے کہا چپ رہو، جواب نہیں دینا۔ اب کیا ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے اس لیے جواب نہیں دے رہے تھے؟ اس نے دوسرا سوال کیا، کیا تم نے ابو بکر ہے؟ آپ نے فرمایا چپ رہو۔ اس نے تیسرا سوال کیا، ہل فیکم عمر، کیا تم میں عمر ہے؟ آپ نے کہا چپ رہو۔ اب دیکھو کفر نے بھی ترتیب سے اسی ترتیب سے پوچھا جس ترتیب سے خلافت ہے، پہلے رسول کو پوچھا، پھر ابو بکر کو پوچھا، پھر عمر کو پوچھا۔ گویا ان کو بھی یہ پتا تھا ان کی صلاحیتوں کا کہ آپ کے بعد حقدار ابو بکر، ابو بکر کے بعد حقدار عمر۔ یہ تین نام پوچھنے کے بعد جب جواب نہیں آیا تو اس نے کہا او لو حبل، حبل کی جائے ہو، ہمارے اندر بت ہے حبل، تمہارے اندر تو یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اب جو بات آئی عقیدے کی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو جواب، لنا مولا ولا مولا، ہمارے پاس تو مولا ہے اللہ، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ تم بتوں پہ کنات اور بتوں پہ تکیے کرتے، ہمارے پاس مولا۔ اور اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو نقصان ضرور ہوا، لیکن وہ بھی نقصان اسی لیے ہوا جب بھی آپ اپنے قائد کی اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی تھی، اس وادی پہ کچھ تیر انداز 10-15 کی تعداد میں تیر انداز کھڑے کیے اور ان کو کہا کہ اگر ہم ہار جائیں یا جیت جائیں، کچھ بھی ہو، ہم یہاں مرے پڑے ہوں اور ہماری لاشوں کو پرندے نوچتے ہو، تب بھی تم نے اوپر سے نیچے نہیں آنا جب تک میں تمہیں نہ۔ یہ بڑی بات، ہماری لاشیں پڑی ہوں، ہماری لاشوں کو پرندے نوچتے ہوں، تب بھی تم نے اوپر سے نیچے نہیں آنا جب تک میں تمہیں نہ۔ جنگ فتح ہو، کافر بھاگ گئے اور مسلمان مال غنیمت لوٹ گئے۔ صحابہ بھی انسان تو تھے، اب ان میں آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ کہنے لگے کہ آپ کی منشا یہ تھی کہ بھی جنگ جب تک جیت نہ لے تب تک نہیں آنا، اب جنگ ہم جیت گئے، دیکھو مسلمان مال غنیمت لوٹ لے، ہم بھی کچھ لوٹ لیں۔ ان میں سے کچھ اختلاف کر کے نیچے اتر آئے۔ چند ایک بچے خالد بن ولید جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اس درے سے آئے، انہوں نے دیکھا کہ تھوڑے سے 2-3 لوگ بچے ہیں، تیر مارے، ان کو وہیں شہید کیا اور اسی راستے سے اتر کر میدان میں آئے۔ صحابہ مال غنیمت لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اچانک پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا۔ اب پھر تو آدمی سمجھ بھی نہیں پاتا، وہ بالکل جیتی ہوئی بازی، اس سے پھر مسلمانوں کا جتنا کافروں کا نقصان غزوہ بدر میں اس سے پہلی جنگ میں ہوا تھا، اتنا ہی نقصان مسلمانوں کا پھر غزوہ احد میں قائد کی نافرمانی کی وجہ سے۔
میں نے عرض کیا کہ ہر فن کا اللہ نے ایک الگ بندہ پیدا کیا، ان میں باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. ہم تو مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، دفتر میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، ارے یار ان کو یوں کرنا چاہیے تھا، ارے یار ان کو یوں کرنا چاہیے تھا. یہ باتیں میدان میں اتر کر پھر سمجھ میں آتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جو اس میدان کو اس کو پتا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں زرداری صدر تھا، بے نظیر اسی کے دور میں مار دی، وہ کچھ کر سکے. پھر بے نظیر وزیر اعظم تھی، اس کا بھائی مرتضی اسی کے دور میں مارا گیا، وہ کچھ کر سکے. کافروں کا پتہ بھی نہیں چلا. اب جب اس میدان میں بندہ ہوتا اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں مجبوریاں کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. مسجد میں کرسی پر بیٹھ کر باتیں کرنا بڑی آسان، جب بندہ تیر کھاتا ہے، زخم لگتے ہیں، پھر معاملہ بالکل الٹ ہوتا ہے. کچھ میں نے مولویوں سے ایسے بھی تبصرے سنے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو جنگ شروع ہو گئی ہے نا، پاکستانی نے بڑی بے وقوفی کی. میں نے کہا حملہ تو انڈیا نے پہل تو اس نے کی، پاکستان نے اپنا دفاع کیا. بولے پھر بھی پاکستان کے پاس 9 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں، یعنی وہ حساب کتاب لگا کے بتا رہا ہے کہ اس وقت 9 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں، اور اس جنگ پر جو روز کا خرچ آ رہا ہے وہ 1 ارب ڈالر. پھر وہ حساب کتاب لگا کے کہہ رہا ہے 1 ارب ڈالر ہے، اگر 9 دن بھی جنگ جاری رہے تو 9 ارب ختم. پھر ہم کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں؟ اصل میں یہ باتیں وہ لوگ سوچتے ہیں جن کے دل میں، دماغ میں یہ بات شیطان نے بٹھا رکھی ہوتی ہے، اپنے گھر کے کچن کو تو چلا رہا ہے، بچوں کی فیسیں تو پے کر رہا ہے، بیوی کے خرچے تو اٹھا رہا ہے، تیرا گھر تیری محنت اور تیری ذہانت اور تیری تعلیم کی وجہ سے چل رہا. یہ سوچ مومن کی نہیں، مومن کی یہ سوچ نہیں. اقبال نے کہا نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ کیسے بے تیغ؟ بے تیغ وہ لڑے گا کیسے؟ اس لیے کہ اس کا بھروسہ اللہ پر. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، ہماری مثال اور صحابہ کی مثال آپ تھوڑا موازنہ ہے. آپ مسجد میں بیٹھے، ایک مسافر ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو ملے. آپ نے فرمایا کہ مسجد میں جو اور ساتھی بیٹھے تھے، آپ نے پہلے بلال سے کہا گھر میں پوچھ کے آؤ کچھ ہے گھر میں. بیویوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے اس مہمان کو کون اپنے گھر لے جائے؟ اللہ کا مہمان اس لیے کہا کہ اب وہ مسجد میں آئے، مسجد اللہ کا گھر ہے. اب جو اس گھر میں آئے گا وہ اللہ کا مہمان. اس وقت ہم سارے جو بھی اس میں بیٹھے ہم سارے اللہ کے مہمان. آپ نے فرمایا اللہ کے اس مہمان کو کون لے جائے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے. بیوی نے کہا کہ مہمان جو آپ لے آئے ہو، روٹی تو ایک ہے اور میں نے وہی آپ کے لیے بھی رکھی تھی، اور اگر میں نے کہا کچھ تھوڑی بچ بھی جائے گی تو صبح بچے کھا لیں. صدیق اکبر نے کہا چلو کوئی بات تو میں ایسے گزارا کر لوں گا، یہ مہمان کو دے دیتے ہیں چونکہ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے. تو ایسا کرنا جب روٹی میں لے جاؤں گا اور کمرے میں جو چراغ جل رہا ہے تو کسی طرح
ہوا کے یا کپڑے دوپٹے کے اشارے سے اس طرح کر کے اس چراغ کو بجھا دیں، یعنی اندھیرا۔ اندھیرا کیوں کروایا؟ تاکہ میں روٹی کو یوں ہاتھ بھی لگاؤں اندھیرے میں، مہمان کے ساتھ میرا ہاتھ بھی ٹکرے اور وہ بھی سمجھے کہ یہ بھی کھا رہا ہے، لیکن میں کھاؤں گا نہیں، میں خالی منہ چلا، خالی منہ چلا۔ اور جو خالی منہ چلاتے رہے، آواز پیدا کرتے رہے اور مہمان کو لگا کہ میں کھا رہا ہوں اور مہمان میزبان بھی میرے ساتھ کھا رہا ہے، جب وہ برتن لے کر واپس گھر گئے دیکھا تو پوری کی پوری روٹی اسی طرح رکھی، سالن بھی اسی طرح، روٹی بھی۔ وہ سمجھے کہ شاید جس طرح میں مہمان کے ساتھ ایثار کرتا رہا کہ یہ کھا کے میں نے کھا، شاید مہمان بھی میرے ساتھ یہی ایثار کرتا رہا کہ یہ کھا کے میں نے روٹی لے کے۔ اس کو جا کے بولا کہ تو نے کھانا کھایا؟ الحمدللہ میں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ تو نے نہیں کھایا؟ میں کھا لیا پیٹ بھر کے کھایا۔ صبح جب مسجد میں نماز پڑھنے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرنی چاہیے، بتانی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا، آپ نے فرمایا ابو بکر رات کو تو نے حرکت کی، تیری اس حرکت پر اللہ بھی عرش پہ مسکرا رہا ہے، عرش پہ مسکرا۔ اب روٹی ایک ہے، بیوی نے تھوڑا سوچا میں نے آپ کے لیے رکھی، اب انہوں نے کہا کوئی بات نہیں مہمان کو دے دو، اور اس کا ایک ہیلا بھی کر دیا، چراغ بجھا دو، خالی منہ میں چلا گیا۔ مہمان کا پیٹ اللہ نے بھر دیا، لیکن روٹی کی ویسی کی ویسی رہے، اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہو۔ یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے، اگر 9 دن جنگ رہی تو ہم کھائیں گے کہاں، یہ سوچنا ہمارا کام ہے، یہ اس کا کام ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی فلسطینیوں کی بھی مدد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسرائیل بھی اس میں انوالو۔ یہ ڈرون جو آ رہے ہیں یہ سارے اسرائیلی ساختہ ہے، اور وہ سارے مار گرے پاکستان۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اسرائیل براہ راست انڈیا کے پیچھے اس جنگ میں شریک ہے، اور جب وہ شریک ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بات پاکستانیوں کے دل میں ڈال سکتا ہے کہ چلو 2-4 F-16 فلسطین کی طرف بھی، تاکہ اسرائیل کو بھی سبق سکھا دے کہ کیا ہوتا ہے وہاں۔ تو ہمیں ان کاموں میں اپنی فوج کے شانہ بشانہ ان کے پیچھے کھڑے رہنا چاہیے، ان کی ہمت کو سراہنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ وہ بھی تو کسی کے ماں باپ کے بیٹے ہیں تو یہ کام کر رہے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ رات کو میٹھی نیند سوتے ہیں اور وہ پہرا دیتے ہیں، یہ سب اللہ۔ اور پھر یہ جنگ ایسی ہے، غزوہ ہند، حالانکہ عموماً جو اصطلاح ہے غزوے کی جو اصطلاح ہے کہ اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول بنفس نفیس خود شریک، اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ اور جس میں اللہ کے رسول نہ ہوں اور آپ نے کسی صحابی کو وہ کمان سنبھال کے دی اور اس کو کہتے ہیں سریہ، اور عام جو ہمارے یہاں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جنگ۔ اور اللہ کے رسول نے اس جنگ کو غزوہ ہند کا نام بھی دیا، اور اس کی ایک فضیلت ہے، اگرچہ اس میں مفسرین کی 3 رائے۔ ایک رائے یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ جنگ ہو چکی، یہ غزوہ ہو چکا۔ بعض کہتے ہیں محمد بن قاسم کے دور میں ہو چکا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہر وہ جنگ غزوہ ہند ہے جو انڈیا کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ ہوگی قیامت تک، جب بھی ہو۔ اور اگر اس آخری موقف کو لیا جائے
تو یہ جذبہ ہے. مسند احمد کی روایت سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیان کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنگ اس غزوے میں جو بھی شریک ہوگا اللہ رب العالمین اس کو بخش دے بغیر حساب و کتاب کے. اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور جہنم اس پہ حرام کر دے گا. اور جو بھی شہید ہوگا وہ بہترین افضل ترین شہداء میں اس کا نام ہوگا, افضل ترین شہداء. پھر سید ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے جب یہ فضیلت سنی تو میں نے اسی وقت یہ ارادہ کر لیا کہ اگر میں اس جنگ کو پا لیا تو میں بنفس نفیس ضرور اس کے اندر شرکت کروں گا اور اس کے اندر حاضر ہوں گا تاکہ یہ رتبہ اللہ رب العالمین مجھے دے. اس کے اعتبار سے بھی یہ جنگ فضیلت کی حامل ہے. ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے, پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, فوج کے بھی حوصلے گرانے نہیں چاہیے بلکہ ان کے دعا دے کر ان کے حوصلے بڑھانے چاہیے. اللہ کے قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم مسلمانوں کو آزماتے ہیں, اپنوں کو آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تم کو بھی آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ دشمن کا ڈر دے کر, وَالْجُوعِ بھوک اور پیاس دے کر, معیشت کو تنگ کر کے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہاری مال و دولت میں خسارہ پیدا کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے, وَالْأَنفُسِ تمہاری پیاری پیاری عزیز رشتہ داریاں جہاں ہیں اور عزیزوں کو فوت کر کے وہاں بھی ہم تمہیں آزمائیں گے, وَالثَّمَرَاتِ تمہارے باغات میں پھلوں کا خسارہ کر کے تب بھی ہم تمہیں آزمائیں گے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لیکن فرمایا خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے جو ان چیزوں پر, ان تکالیف پر صابر اور شاکر رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا خوشخبری ہے. اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ جنت کی صورت. جنت کی صورت میں اللہ رب العالمین نے بشارت دی ہے. تو لہذا ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیے, اسے اللہ کے رسول نے ناپسند کیا کہ کوئی شخص جنگ کی تمنا, جنگ نہ ہو اور وہ کہے کہ یار جنگ ہو تو مزہ آ جائے. فرمایا جنگ کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت مانگو, امن مانگو. جنگ مانگو نہیں, لیکن اگر تم پر مسلط کر دی جائے تو پھر فرمایا فَاسْقُطُوا پھر ثابت قدم رہو, پھر پیچھے خود مانگو نہیں. اگر تم پر مسلط ہو جائے تو پھر قدم ڈگمگائے نہیں تمہارے, پھر پیچھے نہیں ہٹو, پھر آگے نہیں. جیسے فیض احمد فیض نے کہا تھا نا کہ بڑھتے بھی چلو چلتے بھی چلو, بازو بھی بہت ہے سر بھی بہت. پھر جب جنگ شروع ہو جائے, مسلط ہو جائے, تو پھر یہ شرعی حکم ہے کہ پھر پیچھے نہیں ہٹنا, پھر آگے ہی دیکھنا ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. مڑ کے دیکھنا پھر جنگ میدان سے بھاگنا, یہ اللہ رب العالمین کو بالکل ناپسند ہے. میں ویسے حج سے متعلق بھی کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اصل میں جمعے کا وقت اتنا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں اگر کوئی سیر حاصل گفتگو ایک ٹاپک پر ہو جائے تو لوگوں کو سمجھ میں بھی آتی ہے. بہرحال جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے میری یہ گزارش ہے, ایک دو باتیں خاص طور پر 2-3 منٹ میں بیان کر سکتا ہوں. وہ یہ ہے, حج مسلمان کی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے, باقی جتنی دفعہ کریں گے نفل. فرض ایک دفعہ پوری زندگی میں, ہر مسلمان کی زندگی میں اگر وہ صاحب استطاعت کا مطلب حج کا کرایہ دے سکتا ہو, فیس ویزے کی بھر سکتا ہو,
وہاں کا ہوٹل کا کرایہ دے سکتا ہو اور پیچھے اپنے بیوی بچوں کو بھی خرچہ پانی دے کے جا سکتا اور وہاں کی قربانی کے لیے بھی اس کے پاس پیسہ ہو، اسے کہتے ہیں استطاعت۔ اگر ایسی استطاعت ہے تو زندگی میں ایک دفعہ کر سکتے۔ دوسری چیز جو حج ہم جہاں سے لے جاتے ہیں پاکستان سے، ہمارے لیے حج تمتع اور یہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول نے حج قران کیا لیکن آپ قربانی لے کر آئے اور آپ نے کرنے کے بعد کہا کہ جو باتیں اللہ نے اب مجھے بتائی اگر یہ مجھے پہلے پتا ہوتی تو میں حج تمتع تمتع میں فائدہ یہ ہے پہلے جاتے ہی آپ عمرہ کر لیتے ہیں۔ آپ حج سے 10-12 دن پہلے چلے گئے، عمرہ ایک دن میں ہو گیا، اب آپ عمرے احرام کی پابندیوں سے فارغ، احرام آپ نے کھول لیا، احرام ہٹا، اب آپ جائیں دھوئیں خوشبو لگائیں، اگر بیوی بھی ساتھ ہے آپ مل بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اب احرام کی پابندیوں سے ہٹا۔ لیکن قرآن میں کیا ہے کہ جب آپ حج کے لیے عمرہ آ کے کرتے ہیں، آپ احرام یعنی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولنے سے حج تک باندھے رہتے اور پابندیاں بھی آپ پر برقرار ہیں، یہ تو آسان ہے۔ اور پھر حج کے دن جو ہے پھر آپ احرام دوبارہ ڈالیں۔ حج کے دن پھر کب شروع ہوتے ہیں؟ 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ، اور پھر آپ کو میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ وہیں اپنے ہوٹل سے 8 کو فجر کی نماز کے بعد احرام باندھیں اور ظہر سے پہلے آپ مینا پہنچیں۔ ظہر آپ نے مینا میں پڑھنی ہے، عصر، مغرب، عشاء اور پھر اگلے دن صبح، یہ 5 نمازیں آپ نے مینا میں پڑھنی ہے۔ البتہ یہ حج کے دنوں میں آپ نے ساری نمازیں قصر کر دی، یہ حج کا حصہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مسافر کے لیے، نہیں، یہ حج کا حصہ ہے۔ 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ آپ نے ساری نمازیں قصر کر دی، لیکن ملانی نہیں۔ لیکن جب آپ عرفات میں جائیں گے وہاں آپ قصر بھی کریں گے اور ملائیں گے بھی، یعنی جمع بھی کریں گے عصر کو ظہر کے ساتھ، اور پھر مغرب آپ کو عرفات میں ہو جائے گی، سورج ڈوب جائے گا، آپ مغرب نہیں پڑھیں گے، مغرب چھوڑ دیں گے، جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے اور آپ مزدلفہ چلے جائیں گے۔ وہاں جب جائیں گے مغرب قضا ہو چکی ہوگی، پہلے آپ مغرب پڑھیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی عشاء پڑھیں گے، قصر بھی جمع بھی، اور پھر وہیں رات رہیں گے۔ وہیں ایک وادی محشر ہے جس میں کنکریاں چننا اٹھانا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ آپ اگر 10، 11، 12 اگر 12 تک، یہ 11، 12، 13 یہ 3 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کا دن یوم النحر قربانی کا دن کہلاتا ہے۔ لیکن رمین پتھر مارنا جو شیطان کو ہمارے یہاں جو معروف ہے، شیطان کو جی ہم کنکر مارتے ہیں، بعض پاکستانی جا کے اپنی چپلیں اپنے جوتے اتار کے، یہ اتنے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا یہ شیطان نہیں ہے، یہ سعودی عرب نے پیسہ لگا کے مینارہ تعمیر کیا، ایک مینارہ تعمیر کیا ہے، یہ اس جگہ پر ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے روکا تھا اور انہوں نے اس کو کنکر مارا تھا اللہ اکبر کہہ کر، اور وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ شیطان تو ہٹ گیا، نہ اس مینارے میں شیطان دفن ہے، نہ وہ یہاں اس کو چپکا ہوا ہے کہ آپ جو جوتے مارتے ہیں وہ شیطان کو نہیں لگتے۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو ہمیں پلر ہی اکھاڑ دینا چاہیے تاکہ شیطان کو جڑ سے ہی ختم کر دیں۔ یہ جو سنت اور کنکری، ایک جو موٹا چنا ہوتا ہے جیسے کابلی چنا، اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، اتنے اگر غلطی سے کسی پر گر بھی جائے تو اس میں نقصان نہ ہو۔ اب اتنا بڑا پتھر اٹھا کے آپ ماریں گے اور وہ اگر وہ پلر کو لگ کر پھر واپس آیا کسی کے آگے لگا تو کتنا نقصان ہو۔ تو آپ دوسرے کے لیے زحمت نہ کریں، خود بھی آپ زحمت نہ کریں۔ اگر آپ نے اس میں 2 اختیار شریعت میں دی، 11، 12، اگر تو 2 دن آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں مینا میں تو پھر آپ 12 کی مغرب سے پہلے آپ مینا چھوڑ دیں، پھر آپ کنکریاں 2 دن اس کی اور پہلے دن
جو 10 کو کنکریاں ماریں گے مزدلفہ سے، تو آپ صبح صبح جائیں گے فجر کی نماز پڑھ کے، پہلے دن زوال سے پہلے آپ کے بعد صرف 7 کنکریاں، پہلے دن 7 کنکریاں زوال سے پہلے۔ پہلا جو بڑا پلر آئے گا جس کو ہماری زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں، پھر ایک درمیانی شیطان ہے جسے ہم جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں، پہلے کو جمرہ اولا کہتے ہیں، تو وہ پہلے کو بھی چھوڑ دینا ہے، درمیان والے کو بھی چھوڑ دینا ہے، وہ آخری والا جو ہم چھوٹا شیطان کہتے ہیں، پہلے دن صرف اس کو بعد پہلے دن پہل ابتدا چھوٹے سے کرنا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بچوں سے شیطان جس طرح بڑے تھوڑے شریف بھی ہوتے ہیں اور سمجھدار بھی ہوتے ہیں، بچے نہ سمجھ بھی ہوتے ہیں، شراب اسی طرح شیطانوں میں، تو پہلے دن صرف 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کر سیدھے ہاتھ سے، کرکٹ کی طرح چھکا نہیں مارنا ہے، پیچھے ہو کے دوڑ کے آگے نہیں مارنا ہے، وہیں کھڑے ہو کے وہ چلنے برابر کر کرے اللہ اکبر کہیں اور مار دیں، ایک مٹھی میں آپ کے بند ہوں، آپ ایک ایک اٹھا کے مارتے رہیں اور پھر وہاں سے آگے چل جائیں۔ اور یہ پہلے اور دوسرے کے درمیان جب آپ وہاں پہنچ جائیں، دوسرے کے بعد آپ یہاں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف ہو کر کے آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، دعا مانگنی چاہیے، اور اس کے بعد آپ بال کٹائیں اور پھر آپ قربانی کریں، اور اگر قربانی کا ٹائم انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے تو جو ٹائم دیا ہے اس ٹائم کے بعد قربانی کرنے۔ اگر ان کیس قربانی پہلے ہو گئی اور آپ کا کوئی کام بال پہلے کر گئے اور قربانی بعد میں ہوئی، کوئی یہ مسائل اللہ کے رسول سے حج والے دن پوچھیں گے، یا رسول اللہ میں نے بال پہلے کٹوا لی، قربانی رہ گئی ہے، آپ قربانی کر لیں، کوئی حل نہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس میں کوئی دم نہیں، کوئی کچھ نہیں، شریعت نے جہاں رعایت دی ہے اس رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور دوسرے دن زوال کے بعد یہ رات بھی آپ نے مینا میں رہنا ہے۔ بعض بیوقوف کیا کرتے ہیں، ظاہر بات ہے مینا ایک میدان ہے، وہاں وہ ہوٹل والی سہولت تو ہوتی نہیں، وہ کیا کرتے ہیں رات کو ہوٹل میں آتے ہیں۔ یہ آپ حج کرنے گئے ہیں، عیاشیاں کرنے نہیں گئے، شریعت کی شرط کو آپ پورا کریں۔ وہ رات آپ نے مینا میں ہی گزاری۔ ہاں طواف افاضہ کے لیے اگر آپ آئے بھی ہیں حرم میں، طواف افاضہ آپ اپنے کپڑوں میں کر سکتے ہیں، کیونکہ قربانی کرنے کے بعد بال کٹانے کے بعد آپ نہا کے احرام آپ کھول دیں، پاکستانی کپڑے پہن لیں، طواف افاضہ کرنے کے لیے آپ آ جائیں، اور افاضہ کرنے کے بعد سعی کا بھی موقع ہے آپ وہ بھی کر لیں، اور اس کے بعد آپ اس سے آزاد ہو گئے، آپ کا حج والا یہ سلسلہ مکمل ہو گیا، صرف 2 دن کی کنکریاں رہ گئی۔ اب آپ رات واپس مینا چلے گئے، رات وہیں گزار، صبح بھی وہیں گزارے، اور زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد پھر آپ کنکریاں مارنے کے لیے نکلے۔ اب آپ نے تینوں کو مارنا، پہلے سے شروع کریں گے، درمیانی کو بھی ماریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ماریں گے۔ اگر آپ پہلے دن 7 ماری ہیں یہ گن لے، اور دوسرے دن کی آپ 21 کنکریاں گن لیں، کیونکہ 3 کو ساتھ ساتھ مار لیں، اور پھر 12 تاریخ کے بھی آپ 21 کنکریاں گن لیں، تو یہ تقریباً 7 یہ ملا کے اور 2 دن کی 21 ملا کے یہ تقریباً 49 کنکریاں ہو جاتی ہیں۔ اگر میں حساب میں غلطی کر رہا ہوں تو آپ کیلکولیٹ کر لیجیے گا، 11 کو بھی 21 مارنی ہے، 12 کو بھی 21 مارنی ہے، اور پہلے دن 7 مارنی، یہ 49 بنتی ہے۔ اور اگر 12 تاریخ کو آپ آنا چاہتے ہیں تو مغرب سے پہلے آپ نکل آئے تو ٹھیک ہے، اگر مغرب کا سورج آپ کو مینا میں ڈوب گیا اب آپ نہیں نکل سکتے، آپ 13 کو بھی کنکریاں مار کر آئے۔ تو یہ فیصلہ آپ پہلے کر لیں، اور اگر اگلے دن بھی آپ نے وہاں رکنا ہے 13 کو بھی، تو پھر 13 کی بھی 21 کنکریاں آپ دے دیں، اس کے بعد 13 تک آپ کا حج مکمل الحمدللہ۔ پھر جب آپ کا مکے سے روانہ ہونے کا ارادہ ہو پھر صرف طواف وداع کر لیں، یعنی جسے کوئی مہمان میزبان کو سے رخصت لیتا ہے اور آتا ہے، اس طرح طواف وداع الوداعی طواف کے لیے میں مکہ چھوڑ رہا ہوں تو اس طرح طواف کر کے آئے۔ البتہ اگر خواتین ہیں اور ان کو اگر طواف وداع کے موقع
موقع پر مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو وہ کوئی حل نہیں، ان کا حج ہو چکا، وہ ایسے آ سکتی ہیں، البتہ مرد حضرات جو ہے وہ طواف ودا کیے بغیر نہ آئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔